نہیں آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں. میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو اب نام پیش کریں, لسٹ پیش کریں. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا پیر طریقت رہبر شریعت الیاس قادری صاحب, ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے اس چیز کو مناسب خیال سمجھا ہے کہ جو میری عمر ہے وہ اب ہوتی جا رہی ہے, اب بڑھاپا جو ہے وہ اس کی آمد ہے, تو کیوں نہ عوام الناس کے اندر اس بات کو معروف کر دیا جائے کہ میرے بعد, میرے دنیا کے جانے کے بعد میرا بیٹا جو ہوگا وہ جانشین ہوگا. اور کیونکہ اس میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے میں ان کا موقف جو انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد میں مختصر اظہار خیال کروں گا. آپ میری بھی بات سنیے گا. سنیے مولانا الیاس قادری صاحب کا اپنے بیٹے کے بارے میں موقف. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ نے, اچھا یہ بہت پازیٹیو سوال ہے کہ جانشین آپ نے اپنے شہزادے کو ہی کیوں بنایا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کس کو بنایا؟ نہیں آپ کی نظر میں ان سے کوئی بہتر ہے تو اپنے اس پہ غور کر لیتے ہیں. میرے لیے کوئی ان سے زیادہ پاورفل بہتر ہے آپ کے پاس تو اب نام پیش کریں, لسٹ پیش کریں, غور کریں گے یار. ویسے بھی الحمدللہ یہ درس نظامی سے مشرف ہیں, مدنی ہیں, پھر ان کی معلومات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوگی. ماشاءاللہ یہ سوالات جوابات, مجھے تو یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ کرے گا تو میرے بعد یہ زندہ رہے تو مدنی مذاکرہ ویران نہیں ہوگا. یہ اللہ کرے گا سنبھال لیں گے, امید ہے مجھے اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے کہ یہ سنبھال لیں گے اللہ کرے گا. تو اب یہ کہ ویسے بھی اولاد کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک مطلب لوگوں کا روٹین ہے. مطلب تو اب اولاد ہے, پھر اہل بھی ہو تو سونے پہ سہاگا نہ, اہل کو تو نہیں کھڑا کر دیا میں نے یوں الحمدللہ. مطلب یہ کیا ہے آپ کے سامنے. اب ان کو مطلب دھکا مار کے کسی کو لاؤں گا تو یہ بتائیے کہ مجھے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا, اور دھکا ماروں کیوں میں, اس کی بھی تو کوئی سبب بھی تو ہونا چاہیے. تو اللہ کرے کہ اس کی نوبت ہی رہا ہے, اللہ کرے کہ یہ اور ترقی کریں, ان کو عروج ملے ان کے عمل میں, ان کے تقوی میں, ان کے علم میں. اچھا جی, یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے الیاس قادری صاحب کی. وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بیٹا ہی ہوگا, اور اگر کسی کی کوالٹیز ہیں تو وہ لائن نام پیش کریں, اس پر غور و خوض کیا جائے گا. یہ کوئی اسمبلی, پارلیمنٹ اسمبلی ہے کہ جس کے اندر ووٹنگ ہوگی یا دیکھا جائے گا یہ معاملہ اس طرح ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں مانتا ہوں, چلے جی میں مان لیتا ہوں الیاس قادری صاحب بڑے نیک ہیں, بزرگ ہیں, عالم دین ہیں, ٹھیک ہے, پیر ہیں, مفتی ہیں, مناظر ہیں, محقق ہیں, دین اسلام کا بہت سارا ڈھیر سارا علم ان کے پاس موجود ہے, میں تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, ایسا تو انبیاء کی صف میں ہوتا ہے کہ نبی کے بعد اس کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ نبوت کے درجے پر فائز ہوتا ہے. جیسے نبی یعقوب علیہ السلام تھے, ان کی یہ لڑی چلی, اس طرح تو نبیوں میں ہوتا ہے. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے اندر آپ کس عہدے پر فائز ہے کہ جی آپ کا بیٹا بعد میں آپ کا جانشین بنے گا. کوئی آپ پیر ہیں, چلیں جی آپ پیر ہیں, آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا پیر بن جائے گا, یہ کہاں لکھا ہے اور یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور دین اسلام کیا یہ تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہمارے ائمہ محدثین سلف صالحین, اگر آپ کہتے ہیں تو ہم تمام تاریخ میں دیکھتے ہیں انبیاء حدیث کے علاوہ, ٹھیک ہے, محدثین سلف صالحین ائمہ کرام, ٹھیک ہے, ان سب کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے منشور سے, ان کے قول و اقوال سے, ان کے اعمال سے کیا ہمیں اس طرح کا یہ دستور ملتا ہے کہ جی آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا بھی پیر بنے گا؟ میں آپ کو پیر مان چکا ہوں, میں مانتا ہوں آپ پیر ہیں, آپ کا بیٹا بھی پیر ہے. جب آپ دنیا سے وفات پا جائیں گے الیاس قادری صاحب, آپ کا بیٹا بھی, یعنی کہ اس کے اندر بھی وہی کوالٹیز ہوں گی کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے. صرف اتنی سی بات ہے حضور کہ وہ صرف آپ کا بیٹا ہے. میں یہی بات عوام الناس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ صرف اور صرف ایک زندگی کا ذریعہ معاش ہے, زندگی گزارنے کا ایک معاملہ, سیٹل اپنی زندگی لائف سکون جو ہے نا وہ سیٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ دین اسلام اس طرح کی حرکات و سکنات کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے آپ مسائل بتاتے ہیں آپ کا بیٹا بھی وہی مسائل بتائے گا.
کہ جی کیلے کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں اور مدنی چینل کو 1500 روپے انویسٹ کریں، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا۔ جس طرح کہ آپ کا مسائل بتاتے ہیں کہ کھیرا جو ہے وہ اس طرح کاٹیں، کھیرے کو اس طرح کاٹنے کا ثواب ہوتا ہے، اس کا چھلکا پہن کے تو گناہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ جس طرح آپ مسائل بتاتے ہیں آپ کا بیٹا بھی وہی مسائل بتائے گا، کہ جس طرح آپ روتے ہیں آپ کا بیٹا بھی رو کے دکھائے گا۔ جس طرح کہ آپ شریعت اسلامیہ کی احکامات و تعلیمات دنیا کے سامنے لاتے ہیں، عوام الناس کے سامنے جھوٹے مسائل پیش کرتے ہیں، آپ کا بیٹا بھی ویسے کرے گا۔ جناب میں دل سے، اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میں دل سے آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لیلھا کنہاریھا، یہ دین اسلام ہے جس کی تاریخ بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے۔ انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، ائمہ محدثین نے، سلف صالحین نے دین کما حقہ ہم تک پہنچایا ہے۔ جو یہ دین بتاتے ہیں وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو، میرے سمیت ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔